آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی آواز میں شفقت محمود کا مائکرو فکشن مقام شش جہاد۔ آنکھ کھلی تو کچھ نظر نہ آیا۔ کیا میں اندھا ہو گیا ہوں؟ نہیں، شاید تاریکی زیادہ بلکہ بہت ہی زیادہ ہے۔ دونوں خیالات دماغ میں یکے بعد دیگرے ہی آئے تھے، لیکن گویا ان میں قیامت کا فاصلہ تھا۔ دل کی تیز رفتار دھڑکنیں اس فاصلے کو ناپنے میں لگی ہوئی تھیں۔ میں نے کلائی پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اس کی فلورسنٹ سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ میں دیکھ سکتا تھا، گویا قیامت ٹل چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ارد گرد کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں کہاں ہوں؟ میرے چاروں طرف گھور اندھیرا تھا۔ اندھیرے کا خوف میرے ذہن کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر پوری طرح حاوی ہو، مجھے کچھ نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں اندھیرے میں کام کرنے لگی تھیں۔ وہ کوئی مسدس نما کمرہ تھا۔ ذہن میں ایک ترکیب لفظی لہرائی، مقام شش جہاد۔ 6 دیواریں، اور ہر دیوار میں قد آدم کھڑکی، اور ان کھڑکیوں سے اندر کی طرف جھانکتے بیرونی مناظر جو پل پل واضح ہوتے جا رہے تھے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ خوف میں کمی ہو رہی تھی اور تجسس میں اضافہ۔ گرد و پیش کے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے اٹھنا ضروری تھا، مگر اٹھنے کی کوشش کی تو جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ شاید حالت تنویم میں تھا۔ ادھر میں تھا پرشوق اور پرتجسس، سو اپنے دیرینہ ساتھی کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں اٹھا اور اٹھتا چلا گیا، ہواؤں کے دوش پر اڑتا چلا گیا۔ بائیں جانب کی کھڑکی کے باہر ایک ہرا بھرا میدان تھا، جس میں 7-8 سال کا بچہ بلی سے کھیلتا نظر آ رہا تھا۔ بچے کوئی بھی ہوں، فطرت کے قریب، معصوم، پیارے پیارے، من کے سچے یہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ اور یہ بچہ تو جانا پہچانا لگ رہا تھا، بچپن کی یادوں جیسا۔ ملنے کی خواہش سوا ہو گئی۔ کھڑکی سے گزر کر میں اس کے قریب گیا۔ اب مجھے وہ کتابوں کا بستہ بھی نظر آ گیا جو گھاس پر رکھا ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے اسکول سے واپس آ کر بلی سے کھیلنے میں مشغول ہو گیا ہو۔ مجھے اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ شاید وہ کھیلنے میں اتنا محو تھا کہ اس نے نہیں دیکھا، یا شاید اس نے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا ہو۔ بات کچھ بھی ہو، مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا گیا تھا، جیسے میرا وجود ہی وہاں نہ ہو۔ کرب کی ایک لہر اٹھی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں جو ابھی تک ہواؤں میں اڑ رہا تھا، زمین پر کسی رقیق شے کی طرح بہنے لگا۔ بہتے بہتے بڑی مشکل سے مقام شش جہاد تک پہنچا، لیکن دم واپسی کسی اور دریچے سے جھانکتے منظر میں اترنے کی خواہش موم کی طرح پگھل چکی تھی۔